أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر نصیحت فرماتے ہوئے یہ بات ذکر فرمائی اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ. 4 چیزیں جس انسان کو عطا کر دی جائیں اس کو دنیا اور آخرت کی بہترین دولتوں سے گویا کہ نواز دیا گیا ہے. ترغیب کے طور پر نبی کریم علیہ السلام اس طرح کے جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ان نعمتوں اور دولتوں کے مستحق بنیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی بہترین دولت و نعمت سے تعبیر فرمایا ہے. 4 چیزیں جس انسان کے اندر ہوں گی وہ ایسا خوش نصیب اور سعید ہوگا کہ دنیا کی عظیم الشان دولتیں بھی اس کا مقدر بن رہی ہوں گی اور آخرت کی لازوال نعمتوں کا بھی وہ مستحق قرار دیا جائے گا. ان میں سے پہلی چیز نبی کریم علیہ السلام نے ذکر فرمائی لسان ذاکر. دوسری چیز بیان فرمائی وقلب شاکر. اور تیسری چیز بیان فرمائی وبدن علی البلاء صابر. اور چوتھی چیز بیان فرمائی وزوجة لا تبغيه خوفا من نفسها ولا ماله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی صفت ذکر کرنے والی زبان اپنے اندر پیدا کرنا.
شکر ادا کرنے والا دل اپنے اندر بنانا اور اپنے آپ کو مصیبتوں پر صبر کرنے کا عادی بنانے کی کوشش کرنا، اور ایسی شریک زندگی کا ساتھ ہونا، ایسی رفیق حیات کا ساتھ ہونا جو اپنی اور شوہر کی عزت کی حفاظت کرنے والی بھی ہو اور شوہر کے مال کی محافظہ بن کر بھی زندگی گزارتی ہو۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں جس انسان کو نصیب ہو جائیں گی، دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں سے گویا کہ اس کے دامن کو بھر دیا جائے گا۔ ہم اگر کوشش کریں گے، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، تو ان 4 چیزوں کا حصول ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ ذکر کرنے والی زبان ہے، اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہے، صحیح بول بولنے والی زبان ہے۔ انسان کے جسم کے اعضاء میں جو عضو سب سے زیادہ متحرک رہتا ہے اور جس کی حرکت پر اونچے سے اونچا مقام بھی انسان کو مل سکتا ہے اور ذلت و پستی کے گہرے گڑھے میں بھی انسان گر سکتا ہے، وہ زبان ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر زبان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ جو انسان دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا طالب ہے تو اس کو پہلی شرط کے طور پر، پہلے قدم کے طور پر، پہلی منزل کے طور پر اپنی زبان کو اللہ کی مرضی کے تابع بنانا ہوگا۔ بیکار کے جملے اپنی زبان سے ادا کرنے سے یا اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات اپنی زبان سے ادا کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا اور بچانا ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان زبان کی اس اہمیت کو ذکر فرمایا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، وَهَلْ نُؤَاخَذُ بِمَا نَقُولُ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہماری زبان پر بھی گرفت ہوگی، ہماری بول چال پر بھی پکڑ ہوگی؟ کیا اللہ کے یہاں یہ بھی لکھا جا رہا ہوگا کہ ہم کس وقت اور کہاں کیا بول رہے ہیں اور کس طرح کے کلمات اور الفاظ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيْحَكَ يَا مُعَاذ، معاذ تعجب ہے تم پر، افسوس ہے تم پر۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ معاذ، تم جیسے عقل مند آدمی کے اس سوال پر مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ تم نے یہ پوچھا کیسے کہ کیا انسان کی بول چال اور گفتگو پر بھی مؤاخذہ ہوگا؟ کان کھول کر سنو، توجہ کے ساتھ سنو۔ قیامت میں چہروں کے بل لوگ اپنی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے گرائے جائیں گے جہنم میں۔ جہنم میں جو جماعت کی جماعت چلی جا رہی ہوگی، جتھے کا جتھا جا رہا ہوگا، جہاں بہت سے گناہ اور بدعمالیاں ان سب کے جہنم میں جانے کا باعث اور ذریعہ بنیں گے، وہاں اہم گناہ زبان کا غلط استعمال ہوگا،
زبان کی غلط کھیتی ہوگی اور اسی کے نتیجے میں انسان کو جہنم کی ذلت و خواری اور سختی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس پیغام سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو اپنی زبان کے صحیح استعمال کا عادی اور پابند بنانے کی تلقین کی، اس لیے کہ ایک لمبی فہرست ہے ان گناہوں کی جو زبان کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ جھوٹ ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، بہتان ہو، دل آزاری ہو، لوگوں پر نازیبا تبصرہ کرنا ہو، دور بیٹھے انسان کی عزت سے کھلواڑ کرنا ہو، دو محبت کرنے والے قبیلوں، خاندانوں اور انسانوں کے درمیان نفرت کا بیج بونا ہو، یہ سارے کے سارے گناہ وہ ہیں جو انسان اللہ کے دیے ہوئے اس چھوٹے سے لیکن نہایت قیمتی عضو کے غلط استعمال کی وجہ سے انجام دیتا ہے، اور پھر بلا توبہ اگر دنیا سے وہ چلا جاتا ہے تو قبر میں اور آخرت کے تمام مراحل میں اس کے لیے یہی گناہ ندامت و شرمندگی، ذلت و خواری اور رسوائی کا ذریعہ اور باعث بنتے چلے جاتے ہیں۔ ہم سب دنیا اور آخرت کی بہترائی کے طالب ہیں۔ اگر یہ خواہش ہمارے دل کے اندر ہے، یہ تمنا اور آرزو ہمارے دل کے اندر ہے، تو میرے بھائیوں اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد کا عادی بنا لیا جائے، کثرت کے ساتھ اس زبان سے اللہ کا ذکر ہو، قرآن مقدس کی تلاوت ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کا تذکرہ ہو، پیغمبر علیہ السلام کی پیاری پیاری باتوں کو امت تک منتقل کرنا ہو اور پہنچانا ہو۔ اس کام کے لیے اللہ نے یہ زبان ہمیں استعمال عطا فرمائی ہے، اور وہی لوگ کامیاب قرار دیے گئے ہیں جنہوں نے اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق زبان کا استعمال کیا ہے۔ انسان اپنی اس زبان سے اللہ کو جتنا یاد کرے گا، مالک کو وہ اپنے اتنے ہی قریب پائے گا، اور جتنا اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہوگا اتنی ہی اس کی زندگی میں سکون، عافیت اور اطمینان پیدا ہوگا، اور ہر طرح کے مسائل و دشواریوں سے نکلنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کا تذکرہ اللہ اپنی مجلس میں فرما رہے ہوں گے، کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ جن کا ذکر اللہ فرشتوں کی نورانی محفل میں کر رہے ہوں گے، کتنے خوشبخت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ یاد کر رہے ہوں گے۔ ہم دنیا میں دیکھ لیں، اگر کسی بڑے آدمی کی زبان پر ہمارا نام آ جاتا ہے اور لوگ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ فلاں صاحب تو آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے معمولی عارضی اور فنا ہو جانے والے عہدے رکھنے والے لوگوں کی زبان پر جب ہمیں اپنے تذکرے سے ایسی خوشی ہوتی ہے تو وہ مالک الملک، احکم الحاکمین، سلطان السلاطین، جو کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، جس کے اشارے کے بغیر درخت کا ایک پتا ہل نہیں سکتا، وہ اگر ہمیں یاد کرنے والا بنے، اس کے محفل میں اگر ہمارا تذکرہ ہو، تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی؟ اور پورے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا کر اللہ کی عنایت و توجہ کا مستحق بنا لیا تو اس کا بیڑا پار ہو گیا،
دنیا میں بھی اس کی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو گئی اور آخرت میں بھی سرخروئی اس کا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ آج کے دور کا المیہ یہی ہے کہ ہم مسائل کا رونا بہت روتے ہیں، پریشانیوں کا شکوہ خوب کرتے ہیں، تکلیفوں کی داستانیں منہ بھر بھر کے بیان کرتے ہیں، لیکن ان پریشانیوں سے نکلنے کا جو راستہ ہے، ان مسائل کے حل ہونے کا جو مداوا اور علاج ہے، اس راستے پر چلنے کی ہم کوشش نہیں کرتے اور اس علاج کو اختیار کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ دنیا والوں کی طرف تو امید کی نگاہ ڈال کر ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں سارے انسانوں کے دل ہیں، اس سے لو لگانے کا موقع ہمیں نہیں ملتا، اس کو یاد کرنے کا موقع ہمیں نہیں ملتا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر فریاد کرنے کا موقع ہمیں نہیں ملتا۔ حد تو یہ ہے کہ پریشانیوں میں غرق ہونے کے باوجود، مسائل میں ڈوب جانے کے باوجود سچے دل سے دعا مانگنے کی بھی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ وہ دعا جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاح المؤمن کہا ہے کہ مسلمان کا سب سے مضبوط اور بہترین ہتھیار دعا ہے۔ تمنچا، بندوق، تلوار، یہ دوسری دھاردار چیزیں جن سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، حقیقت میں ایک مومن کے لیے ان کو تلوار نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے لیے دعا کو ہتھیار کہا ہے۔ تم ہتھیار بند ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ سے لو لگانے کے عادی بن جاؤ، اس سے مانگنے کے عادی بن جاؤ، اس کو راضی کرنے والا دل اپنے سینے کے اندر پیدا کر لو۔ اگر یہ جذبہ، یہ صفت، یہ خوبی اور یہ کمال تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو کوئی بندوق تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی تمنچا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی ترشول، کوئی تلوار تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ پھر مالک تمہارا محافظ ہوگا، اور جس کی حفاظت کا حصار اللہ نے بنا لیا ہو، ساری دنیا مل کر اس حصار کو توڑ نہیں سکتی۔ یہ یقین تو اپنے دل کے اندر پیدا کیا جائے اور اس یقین کے مطابق عمل کیا جائے، راہ اختیار کی جائے، مسائل اسی راستے سے حل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کا اور اپنی یاد کا عادی بنائے، یہ پہلی شرط ہے کامیابی کے حصول کے لیے۔ حالات سے گھبرانے کی اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ حالات سے سبق لینے کی ضرورت ہے، اور سبق یہی ہے کہ جو خامی اور کمزوری ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اس کو دین کی عینک لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس سے بہتر راستہ حالات کا مقابلہ کرنے کا اور اس سے نکلنے کا نہ کوئی دوسرا ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، اگر دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو اپنے سینے میں اس دھڑکتے ہوئے دل کو بناؤ جو ہم وقت اللہ کے شکر میں ڈوبا رہتا ہو، مستغرق رہتا ہو، باری تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار اس دل کے اندر ہو، اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہم اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر و شکر کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ اور طریقہ امت کو بتایا۔ ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنی نگاہ میں ہمیشہ ان لوگوں کو رکھو
جو تم سے اوپر والے پائیدان پر زندگی گزار رہے ہیں، جن کو اللہ نے تم سے زیادہ دینی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی، جو تم سے زیادہ دینی جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، دینی معاملات میں ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا کر زندگی گزارو، اللہ رب العزت والجلال تمہیں دینی اعتبار سے مزید ترقیات سے مالا مال فرمائیں گے۔ تم اپنے کاموں کو کم سمجھتے رہو گے، معمولی سمجھتے رہو گے، اور اسی سے تمہاری ترقی کا راستہ کھلے گا۔ جب دوسروں کو اپنے مقابلے میں اس اعتبار سے تم بہتر سمجھو گے تو ان تک پہنچنے کا جذبہ تمہارے دل میں پیدا ہوگا، ان تک پہنچو گے تو ان سے اوپر کے لوگ جو ہیں ان کو اپنے پیش نظر رکھو تو اللہ اس سے اوپر والی سیڑھی پر جانے کا راستہ تمہارے لیے کھولیں گے۔ اس طرح دینی اعتبار سے ترقی کے منازل کو تم طے کرتے چلے جاؤ۔ اور فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو نگاہ میں رکھ کر زندگی گزارو، اللہ دل میں شکر کا جذبہ پیدا فرمائیں گے، ٹینشن فری ہو کر تم دنیا میں زندگی گزارو گے اور اللہ عافیت کو تمہارا مقدر بنائیں گے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہم بالکل الٹا سوچنے لگے ہیں، دینی معاملات میں اپنے سے کم رتبہ اور درجہ رکھنے والے لوگوں کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم تو بڑے تیس مار خواہ ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، ورنہ کتنے ایسے ہیں جو نماز پڑھنے والے نہیں۔ تو ہمارے دل میں آگے بڑھنے کی امنگ اس لائن میں نہیں رہتی، ترقی کرنے کا جذبہ اس لائن میں نہیں رہتا، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم حیثیت کو دیکھنے کے بجائے ہم اپنے سے اوپر والے کو نگاہ میں رکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس 2 منزلہ گھر ہے تو ہمارے پاس تو 3 منزلہ ہونا چاہیے، ہمارا تو ایک ہی منزل کا ہے۔ فلاں کے پاس 4 ویلر ہے، ہم تو 2 ویلر پہ گزار رہے ہیں، ہمارے پاس تو 4 ویلر ہونا چاہیے اور 2 ہونی چاہیے، 3 ہونی چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں جب اپنے سے اوپر کے لوگوں کو انسان نگاہ میں رکھے گا تو کبھی بھی اس کو اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہوگا، ہمیشہ ایک طرح کے اضطراب اور بے چینی کا وہ شکار رہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں سر چھپانے کے لیے چھت دی ہے تو دنیا میں اللہ کے کتنے ایسے بندے ہیں کہ جو اس سخت سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں۔ ان کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ تو دور کی بات، اپنے لیٹنے کے لیے بستر بچھانے کی جگہ نہیں ہے، اپنے جسم کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی قابل ذکر لحاف نہیں ہے، چادر نہیں ہے، کمبل نہیں ہے۔ آپ اس سخت سردی میں بھی اگر شہروں کی سڑکوں پر سے گزریں گے تو آپ کو فٹ پاتھ پر بھی اللہ کی ایک مخلوق رات گزارتی ہوئی مل جائے گی۔ کتنے شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے گھر تو دے رکھا ہے۔ یہ تو ایک چیز ہے، اس طرح کی بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں ایسی عطا فرما رکھی ہیں جو اللہ کی بہت سی مخلوق کے پاس نہیں ہیں۔ جب ان کو اپنی نگاہ میں انسان رکھے گا تو پھر دل کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہی جذبہ انسان کے لیے ترقی کی راہ کو ہموار کرنے والا اور کھولنے والا بنے گا۔ اللہ اسی جذبے سے سرشار ہو کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تیسری چیز پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی، وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ۔ دنیا اور آخرت کی بہترائی اگر چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی عظیم نعمتوں سے اگر مالا مال ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اندرونی طور پر مضبوط بنا کر اس دنیا میں زندگی گزارنا ہوگا۔ یہ دنیا سسرال میں آرام کے ساتھ رہنے کی طرح
بنایا ہوا اللہ کا گھر نہیں ہے کہ جہاں ایسی خاطر تواضع انسان کی ہوتی ہے کہ جو زبان سے نکل جائے وہ پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ تو آزمائشوں کا گھر ہے، یہ امتحانات کا گھر ہے۔ یہاں اچھے برے حالات کا انسان کو سامنا کرنا پڑے گا، اور یہی حالات اس انسان کے لیے آزمائش کے ہوں گے اور ایمانی اعتبار سے ترقیات کا باعث اور ذریعہ بنیں گے، اگر وہ ایمانی اصولوں پر ان حالات میں مضبوطی کے ساتھ جمع رہا اور ڈٹا رہا۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ ایسا بدن اپنے اندر پیدا کرو، ایسا بدن اپنا بناؤ جو آزمائشوں پر صبر کرنے والا ہو، جو مشقتوں کو جھیلنے والا ہو، جو ناگوار حالات کو برداشت کرنے والا ہو۔ ایسے نازک مزاج بن کر زندگی مت گزارو کہ ایک چھینک آ جائے تو بستر میں چلے جاؤ کہ اب تو ہم کام ہی نہیں کر سکتے، نزلہ ہو گیا۔ ذرا سا بخار ہو جائے تو بالکل دبک کے بیٹھ جاؤ کہ اب تو آج دکان پہ بھی نہیں جانا ہے، پڑھانے کی بھی چھٹی کرنی ہے، اس لیے کہ جسم کچھ گرم ہونے لگا۔ بعض لوگوں کی تو نازک مزاجی کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی دوسرے نے ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا کہ میاں تمہیں تو بخار لگ رہا ہے، تو وہیں سے ان کی جو بی پی ہے وہ ڈاؤن ہونی شروع ہو جاتی ہے، اتنا اثر لے لیتے ہیں کہ واقعتاً مجھے بخار ہو رہا ہوگا۔ مسلمان کو تو جرأت کے ساتھ، ایمانی طاقت کے ساتھ، بھرپور اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور سخت سے سخت حالات کو مسکراتے ہوئے، تبسم کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ جھیلنا ہے اور برداشت کرنا ہے۔ اگر ہم ایمان کے اصولوں پر مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں تو مخالف سے مخالف حالات یقین رکھیے ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتے، اور اگر ہم حالات سے متاثر ہو کر کمزور ہو گئے اور ان حالات کو ہم نے اپنے اوپر حاوی کر لیا تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس ایمانی طاقت کا ہم استعمال نہیں کر پا رہے ہیں جو اللہ نے شان امتیاز کے طور پر ہمیں عطا فرمائی۔ باری تعالیٰ اس نعمت سے، اس دولت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ اور آخری چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ دنیا اور آخرت کی بہترائی اگر چاہتے ہو تو تمہارے لیے رفیق زندگی کا ایسا انتخاب ہونا چاہیے، شریک حیات کا ایسا انتخاب ہونا چاہیے جو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں تمہاری معین و مددگار ہو، وہ اپنی عزت کی، جان کی اور مال کی بھی محافظ ہو، اور تمہاری عزت و جان و مال کی بھی محافظ بن کر زندگی گزارنے والی ہو۔ ایسی شریک زندگی اگر مل جائے، بیوی کو اگر ایسا شوہر مل جائے اور شوہر کو اگر ایسی بیوی مل جائے تو وہ گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے، اور اس گھر میں پیدا ہونے والے بچے بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر زندگی گزارنے کا سلیقہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں اسی وقت ہمیں حاصل ہو پائیں گی جب دین کا سچا جذبہ ہمارے دل کے اندر ہوگا اور اس کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کا جذبہ، فکر اور تڑپ ہمارے دل کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال صالحہ سے مزین و آراستہ ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر طرح کے گناہوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔